السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے ایم قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس جمعرات کو میرا بلند شہر جانا ہو۔ بلند شہر میں اکبر آباد سیانہ، وہاں ایک مسجد میں میرا جانا ہو رہا ہے، مفتی عبدالرحیم قاسمی صاحب کے یہاں۔ ہو سکتا ہے میں وہاں جاؤں تو میں آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا ویڈیو کے ذریعے۔ جو حضرات مجھ سے ملنے آنا چاہیں وہاں آ سکتے ہیں۔ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ الحمدللہ اوپن ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی آپ غریبوں کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ تعاون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا سوال محمد عثمان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ لیٹ کر درود شریف، استغفار، تسبیح فاطمی اور بھی کوئی دعائیں پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، آپ لیٹ کر یہ دعائیں پڑھیں، لیٹے ہوئے ہیں تسبیح فاطمی پڑھیں، تو جتنی بھی ذکر کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر پڑھ سکتے ہیں، بزی ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، فری ہوں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے، تو نو پرابلم، آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سمرہ خان پوچھتے ہیں، میں سمرہ یو پی سے آپ سے سوال کرتی ہوں۔ کوشچن، جب ہم خواتین کو عطر اور پرفیوم لگانا منع ہے، جائز نہیں ہے، تو جب کسی خواتین انتقال کر جائے تب غسل کے بعد عطر لگاتے ہیں، کیا عطر لگانا تب جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، خواتین کو عطر لگانا منع نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ہلکی خوشبو، جو ہلکی خوشبو ہوتی ہے نا، تو وہ خوشبو لگانا خواتین کے لیے جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ غیر محرم کو اٹریکٹ کرنا نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل چلتا ہے کہ خواتین خوشبو لگا کر جاتی نا، تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے غیر محرم کو اٹریکٹ کرنا۔ تو خوشبو ہو، میک اپ ہو، سجنے سنورنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں خواتین کے لیے جائز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بس اس کا مقصد غلط نہیں ہونا چاہیے، غیر محرم کو اٹریکٹ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونا چاہیے۔ تو خواتین گھر میں ہیں، خواتین ہی کے درمیان ہیں، خواتین ہی کے پروگرام میں جا رہی ہیں، یا گھر میں ہی آپ ہیں، ٹھیک ہے، سارے محرم لوگ ہیں، تو ہلکی خوشبو خواتین لگا سکتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے ہلکی خوشبو لگانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو ہلکی خوشبو آتی تھی اس کا کلر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ خواتین ایسی خوشبو لگائیں جن کی حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جن میں خوشبو ہوتی ہے، کہ جس کی خوشبو ہلکی ہوتی ہے اور اس میں کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کے ٹائم میں بھی خواتین عطر اور پرفیوم لگا سکتی ہیں، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ محمد مظہر پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ اگر پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تیمم بیماری کی حالت میں جائز ہے، اور ایک دن میں 2 سے 3 بار غسل کرنے میں دقت ہوتی ہے، اور کچھ مولوی نے کہا کہ کپڑے کا استعمال کیا کرو، مگر کام وغیرہ کرتا ہوں تو نارملی بڑا عجیب لگتا ہے، تو آپ پلیز اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیے، بار بار غسل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار غسل آپ کیوں کریں گے؟ غسل تو جب کرنا ہوتا ہے جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے، اور غسل فرض ہوتا ہے احتلام ہو جانے سے، ہے نا، میاں بیوی کے ہم بستر ہو جانے سے۔ کوئی غیر مسلم ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو غسل واجب اگر نہیں ہوا، غسل فرض آپ کے اوپر نہیں ہوا، تو پھر بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب کے قطرے آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آئے تو جہاں پیشاب کے قطرے لگ گئے اس جگہ کو آپ واش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو غسل نہیں، وضو ٹوٹتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آنے سے وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پیشاب کے قطرے اگر آتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ روئی رکھ لیں۔ دیکھیے، پیشاب جہاں سے آتا ہے تو اگر آپ کو قطرے آتے ہیں تو بعض لوگوں کو تو قطرے ایسے آتے ہیں کہ وہ پیشاب کر کے جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد قطرے آتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استنجے میں، ٹوائلٹ میں بہت پہلے جائیں۔ جب ٹوائلٹ سے آپ فری ہو جائیں گے، وہ قطرے نکل جائیں گے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کام کرتے ہیں، وہاں آپ کو قطرے آ گئے اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، یا آپ ظاہر ہے کام کرتے ہیں تو بار بار کپڑے چینج کریں گے، کہ تو کیسے کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے جیسے آپ نے لکھا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے انڈر ویئر میں کوئی کپڑا رکھ لیں، یا پیشاب جہاں سے آتا ہے وہاں آپ روئی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ٹوائلٹ سے فارغ ہوں، یا جب بھی آپ کو لگے کہ پیشاب کے قطرے آپ کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ٹوائلٹ سے
فارغ ہونے کے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 15 منٹ کے بعد. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد جہاں سے پیشاب آتا ہے وہاں کپڑا رکھ لیں یا روئی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ قطرے آئیں گے تو وہ قطرے اس روئی میں جذب ہو جائیں گے، اس کپڑے میں جذب ہو جائیں گے، اور جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو اس کپڑے کو نکال کے پھینک دیں اور وضو کریں اور نماز پڑھیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے. اور آپ اس کا علاج کرائیے. تو غسل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ پیشاب کے قطرے نکل کر آپ کے کپڑوں سے لگ جائیں گے تو جس کپڑے پر، جس حصے پر یہ پیشاب کے قطرے لگیں گے اس کو آپ پانی سے واش کر لیں. باڈی پر، پیروں وغیرہ، ٹانگوں پر اگر پیشاب کے قطرے لگ گئے تو آپ جہاں لگے ہیں اس جگہ کو دھو لیں. غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. عظمت بھائی پوچھتے ہیں، میں عظمت بھائی، مفتی صاحب، اچھا بھائی کہلواتے ہیں آپ. مفتی صاحب جی آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں. نمبر 1 مفتی صاحب جی، امام کے پیچھے 1 2 3 رکعت چھوٹ جائیں تو کب کھڑا ہونا ہے، کب اتحیات میں بیٹھنا ہے؟ مفتی صاحب جی تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے، آپ مجھے ڈیٹیل میں سمجھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی. نمبر 1 مفتی صاحب جی، مجھے بھی آپ سے قرآن پڑھنا ہے، مجھے کون سا قاعدہ پڑھنا ہوگا؟ قرآن کی کلاس آلریڈی نورانی قاعدہ، پوری کلپس، ساری ویڈیوز نورانی قاعدے کی اپلوڈ ہیں، وہ آپ دیکھیے گا. اور دھیرے دھیرے آپ جتنی بھی قرآن کی کلاس میں اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ شروع سے دیکھنا شروع کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. دیکھیے اگر آپ کی 1 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ جائیں تو کب کھڑا ہونا ہے؟ اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی تو ظاہر ہے امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کھڑے ہو جائیں اور وہ رکعت کمپلیٹ کر لیں. اور اگر آپ کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی تو بھی سمپل ہے، امام صاحب سلام پھیریں تو آپ 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں. 3 رکعت چھوٹ جائیں تب دقت آتی ہے. تو 3 رکعت چھوٹ جائیں گی تو آپ کو ملی کتنی؟ 1. تو 1 رکعت جب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو بیٹھتے ہیں اتحیات میں یا کھڑے ہوتے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب آپ یہی دو گے کہ 1 رکعت جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اتحیات میں بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. تو امام صاحب جب سلام پھیر لیں گے اور ہماری 3 رکعت نکل چکی ہیں تو 1 رکعت ہمیں امام صاحب کے ساتھ ملی. تو جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم جو ہے نا وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ رکعت کمپلیٹ کریں گے دوسری اپنی. تو دوسری 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو آپ دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد بیٹھیں گے. سمپل طریقہ ہے. اور اس پر میری الگ سے کلپ بنی ہوئی ہے کہ 1 یا 2 رکعت نکل جائیں تو صحیح طریقہ کیا ہے، اس کلپ میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو وہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں. اچھا، عائشہ شیخ پوچھتی ہیں، امید ہے کہ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. میرے ان 2 سوالوں کے جواب ضرور ایپیسوڈ 111 میں دیجیے گا. نمبر 1، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے وقت کیا نیچے زمین پر جانماز بچھانا ضروری ہے یا بنا جانماز کے بھی نماز ادا ہو جائے گی؟ آپ کے پیر جس جگہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کرسی آپ نے جس جگہ بچھائی ہوئی ہے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. جانماز بچھانا ضروری نہیں ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے. تو جانماز بچھانا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ آج کل مسجدوں میں گرمی جب آ جاتی ہیں تو ٹائلز وغیرہ پتھر لگا ہوتا ہے زمین پہ، تو جانماز بچھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. نمبر 2، قیامت، حساب و کتاب کے دن جب سبھی مردوں کو جگایا جائے گا اور اللہ ایک ایک کے اعمال نامہ سنائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ کیا ہم سے عربک لفظ میں بات کریں گے؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کو تو عربک صرف پڑھنا آتا ہے، سمجھنا نہیں آتا ہے. تو اس دن کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے جنت میں سب کی جو لینگویج ہوگی وہ عربک ہوگی، ہے نا، عربک لینگویج ہوگی. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ جب ہمیں پیدا کرتا ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے، ہم بولنا سیکھ جاتے ہیں. کوئی انگریزوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ انگریزی سیکھ جاتا ہے، کوئی انڈیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اردو سیکھ جاتا ہے، بنگالی سیکھ جاتا ہے. اسی طرح سے مرنے کے بعد جب ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو ہمیں خود بخود وہ لینگویج آ جائے گی جس لینگویج میں ہم سے بات ہونی ہے، ٹھیک ہے. اور جنت میں جو لینگویج ہوگی آخرت میں وہ عربک ہوگی. مسٹر ملک پوچھتے ہیں، بھائی جان میں یہ سوال 8 بار کر چکا ہوں. بھائی بہت بہت سوری کہ آپ نے 8 بار سوال کر لیا ہے اور یہ 8ویں بار میں پک ہوا ہے. ایک بہت محبت بھرا سوری میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ہے نا. اب پھول رکھ کے بیٹھنا پڑے گا مجھے. جیسے ہی ایک گلاب کا پھول میں منگا لوں گا یہاں رکھوں گا، جب آپ لوگ یہ بولا کرو گے تو یوں کر کے میں آپ کو دے تو نہیں سکتا نا، لیکن جس حد تک میں خوبصورت انداز میں آپ کو محبت بھرا سوری پیش کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اچھا، نمبر 1، تہجد کی نماز میں کوئی بتاتا ہے کہ اگر ہم 12 رکعت پڑھنی تو پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 12 بار ہی پڑھیں اور ایسے ہی ایک گھٹاتے جانی ہے اور آخر کی رکعت میں 1 بار پڑھنی ہے سورہ اخلاص
اور کوئی بتاتا ہے کہ جیسے اور نماز پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھنی ہے، تو اس میں کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور تہجد کی نماز نفل ہے یا سنت؟ دیکھیے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ 11 بار سورہ اخلاص پڑھو پھر گھٹاتے چلے جاؤ، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، خواہ مخواہ کے تکلفات ہیں، شریعت میں اتنی پرابلم نہیں ہے، شریعت بڑی آسان ہے، ایک بچے سے بچہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو شریعت کے سارے طریقے بڑے آسان ہیں، ہے نا؟ تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں، جو صورت آپ کو یاد ہو وہ صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو آپ ایک ہی صورت بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں تو وہی 2 صورتیں آپ ہر 2 رکعت میں، ایک رکعت میں ایک، دوسری رکعت میں 2، دوسری، ایسے کر کے آپ بہرحال تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 11 بار ایک صورت سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اچھا، تہجد کی نماز نفل ہے یا سنت؟ دیکھیے، جتنی بھی فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ نفلی نمازیں ہی کہلاتی ہیں، جو نمازیں حضور نے پابندی کے ساتھ پڑھی ہیں وہ سنت ہو جاتی ہیں، تو حضور تہجد پڑھا کرتے تھے، اسی لیے حضور یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی نفل کہہ کے بھی نیت باندھ لیتا ہے اور وہ نفل کہہ لیتا ہے، سنت نہیں کہہ پاتا، تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 2، عورتوں کی شلوار کے پائچوں میں لگانے کی جو ڈلپ آری تو کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ ڈلپ آری کیا وہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں گھستا ہے اور یہ پاک نہیں ہوتی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ڈلپ آری ہے کیا چیز؟ اور اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو موری میں لگ جاتی ہے، پائچوں میں لگ جاتی ہے، تو پانی اندر نہیں جاتا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ ناپاک نہیں ہے کپڑا تو پانی اندر جائے گا نہیں، کوئی اور چیز اندر جائے گی نہیں، تو بہرحال وہ تو پاک ہو جائے گا نا۔ ڈلہ پاری جو بھی چیز ہے، اللہ جانے کیا چیز ہوتی ہوگی، تو پانی جب اندر نہیں جاتا تو جب وہ ناپاک نہیں ہے کپڑا تو پانی اندر جائے نہ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کیا چیز ہے بہرحال، لیکن آپ نے اس کو کپڑے پر لگا دیا، اب وہ لگ گئی، اب کپڑے کے اندر پانی نہیں جائے گا، تو کپڑا کوئی ناپاک تھوڑی ہے، وہ سل گیا، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگ گئی جو پانی کو جانے سے روک دیتی ہے، تو ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ناپاک کپڑا ہے اگر پھر اس کے اوپر آپ نے وہ چیز لگا دی، اب وہ پانی اندر نہیں جا سکتا، تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، اور جو کپڑا پہلے سے پاک ہے اس کو آپ نے پیک کر دیا تو وہ تو پاک ہی رہے گا۔ ناپاک کپڑے کو آپ نے پیک کر دیا، اب دقت ہے کہ یہ پاک کیسے ہوگا۔ محمد عارف پوچھتے ہیں، میں نے 3 طلاق دیا تھا اور پھر بیوی نے دوسری شادی کر لی، اب اس کو دوسرے شوہر سے بھی طلاق ہو گیا ہے، کیا اب وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے؟ پہلے شوہر سے اس کو ایک بیبی ہے، لیکن لڑکی کہتی ہے دوسرے شوہر سے ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اور اگر پہلے شوہر سے پھر بھی شادی کر لی ہو تو کیا شادی ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، اسی لیے آپ اس مسئلے کو ایک پیج پر لکھیں اور پوری جو کہانی ہے وہ آپ لکھیں صحیح سے، اور جو آپ کے شہر مفتی صاحب ہوں ان کے پاس جائیں۔ طلاق کے جو مسئلے ہوتے ہیں اور اس ٹائپ کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں بتائے جاتے بلکہ لکھت میں لیے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو لکھنے والا ہے پھر جب وہ پوری ڈیٹیل لکھ دیتا ہے تبھی ٹھیک سے یہ مسئلے ہوتے ہیں، بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کچھ اور ہوگا، تو جب تک پوری بات سامنے نہیں ہوگی تب تک کوئی مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ رمی صدیقی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں سارے کلپ دیکھتی ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، میرا پہلا سوال ہے، اگر خود کے شوہر کو ہم بستری کرتے ہوئے خواب میں دیکھیں تو کیا غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، ساجدہ بانو کا میننگ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے شوہر کو دیکھنا، تو اگر ہم اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں اور اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد احتلام ہو جاتا ہے، اور احتلام جس طرح سے مردوں کو ہوتا ہے ایسے ہی احتلام خواتین کو بھی ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کے اس ٹائپس کے خواب دیکھنے کے بعد احتلام اگر ہو گیا تو پھر غسل فرض ہو جائے گا، اور ویسے ہی خواب دیکھا احتلام وغیرہ نہیں ہوا تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ سجدہ کرنے والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، بانو یہ خواتین کے ناموں میں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمرین پوچھتی ہیں، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں نے آپ لوگ سوچتے ہو کہ آپ لوگ سلام کرتے ہو، سلام میں لیتا نہیں ہوں، میں سلام کا جواب دے دیتا ہوں دل میں، ہے نا؟ ایسے میں اس لیے نہیں بولتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر میں سب کے سلام کے جواب دینا شروع کر دوں بہت ٹائم لگے گا، اسی لیے میں سلام کو کٹ کر کے سوال لے لیتا ہوں ڈائریکٹ، اور بیچ کی باتیں بھی میں چھوڑ دیتا ہوں جو ایکسٹرا باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کا سامنے آ گیا، سلام اللہ نے زبان پر لا دیا تو میں نے وہ بول دیا۔ تو وعلیکم السلام، میرا نام سمرین ہے اور میں دہرادون سے ہوں، بٹ یہاں ہمارے گھر ہے، یہاں پر مسجد نہیں ہے، ایک روم ہے جہاں پر مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، بٹ مسجد کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔
آپ اپنے گھر کے مردوں سے کہیے کہ بھائی مسجد کے لیے کوشش کرو، مسجد کا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ جس محلے میں مسجد نہ ہو اس محلے میں دینداری نہیں آتی، وہاں جو ہے بددینی پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اسی کمرے کو مسجد بنا دو، یا کوئی اور جگہ چھوٹی سی لے کے جہاں لوگ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، مسجد بناؤ۔ مسجد تو اللہ کے گھر ہیں، مسجد تو دین کے قلعے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی مسجد سے پھر دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، بچے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اسی لیے مسجد تو ہونا چاہیے، اور یہ بات آپ اپنے گھر کے لوگوں سے کہیں، سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ ہو سکے تو مجھے میل کیجئے گا، میں ان سے بات کروں گا، اور جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے وہاں مسجد تعمیر کروا دے۔ خوش نصیبہ ناز یہ پوچھتی ہیں، میں آپ کے سارے کلپس دیکھتی ہوں، اور ماشاءاللہ جب سے دیکھنا اسٹارٹ کیے ہیں تب سے دینی معلومات کافی بڑھ گئی ہے، اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا لڑکیاں بہت زیادہ ہنستی ہیں تو ان کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے؟ آپ پلیز اس سوال کا جواب دیجئے گا۔ گھر سے برکت جاتی ہے نمازیں چھوڑنے سے، گناہ کے کام گھر میں جب ہوتے ہیں تو گھر کی برکت چلی جاتی ہے، گھر میں حرام کام ہوتے ہیں تو گھر کی برکت چلی جاتی ہے، اور بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے گھر میں تو گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب گناہ کے کام کسی گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کی برکت جاتی ہے، لڑکیوں کے زیادہ ہنسنے سے گھر کی برکت نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ گناہ کے کام چاہے لڑکے کریں چاہے لڑکیاں کریں۔ ہاں، لڑکیاں اگر اتنی زور سے ہنستی ہیں گھر کی کہ پڑوس تک آواز جاتی ہے، سڑک تک آواز جاتی ہے، تو یہ ویسے ہی منع ہے۔ تو لڑکیاں ہنسیں، خوب ہنسیں، اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہو کے زندگی گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنا زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے کہ جس سے جو ہے کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے تب بھی آپ ہنس رہی ہو، تو یہ تو ظاہر ہے بیوقوفوں والی حرکت ہے۔ مطلب کوئی بات اگر ہنسنے کی ہے تب آپ ہنس رہی ہیں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے اس میں، لیکن کوئی بات نہیں ہے ہنسنے کی لیکن بلا بات پہ ہنستی ہیں آپ، تو پھر یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس عادت کو آپ چینج کریں۔ لیکن بے برکتی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری مسجد کے سامنے ایک شاپ تھی، تو وہاں ایک لڑکا بیٹھتا ہے، اس سے کوئی بھی بات پوچھو وہ ہنستا ہے۔ ہاں بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایسے خیریت ہے؟ ہاں الحمدللہ، ہنس رہا ہے، اور کام کاج ٹھیک چل رہا ہے؟ بہت اچھا کام چل رہا ہے، ہر چیز پہ ہنستا تھا وہ۔ یہ تو میں کم ہنس کے بتا رہا ہوں، ورنہ وہ تو اتنا زیادہ ہنستا تھا، اتنا زیادہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی، میں نے کہا یار تم کوئی بھی بات کا جواب دینے پہ اتنا ہنستے ہی کیوں؟ کوئی بھی تم سے کوئی نارمل بات بھی کرتا ہے تب بھی تم اتنا زیادہ ہنستے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مولانا میں خود پریشان ہوں، کیا کروں، میری ہنسی رکتی نہیں ہے۔ تو ایسی عادت اگر ہے تو چینج کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو کوئی بیوقوف سمجھے گا، اور کہیں آپ جاؤ گے تو بچے بھی مذاق اڑائیں گے۔ عادت چینج کر لو آپ اپنی، جو ہنسنے کی بات ہے اس پر ہنسو۔ اب کوئی پوچھ رہا ہے، امی پوچھ رہی ہیں کھانا کھاؤ گی، آپ کہہ رہی ہو ہاں 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 امی کھانا کھاؤں گی، تو یہ تو بے سر پیر والی ہنسی ہو گئی نا۔ لیکن بہرحال گھر میں برکت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے مسائل دور کر کے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے پہلے بھی میرا سوال کیا تھا، آپ میرے کمنٹ نہیں لیے، اس بار میرا کمنٹ ضرور لیں پلیز۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرا رشتہ بھی جہاں سے پکا ہوا تھا، والد کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے رشتہ بھی توڑ دیا ہے۔ مجھے تب سے بہت خواب آتے ہیں، پر جو خواب کی تعبیر مجھے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، پر ڈائریکٹلی میں نے دیکھا کہ میں پریگننٹ ہوں، اور اپنے آپ ہی میرا حمل گر گیا ہے، بلڈ بھی دکھا مجھے حمل گرتے وقت۔ پلیز برائے مہربانی میرے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں۔ اچھا، بنت حوا انہوں نے نام لکھا ہے اپنا، اور اب میں نے یہ سوچا ہے کہ پہلے میں سوال پڑھا کروں گا، سوال پڑھنے کے بعد پھر میں نام بولا کروں گا کہ یہ کس کا سوال ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور وہ سوال پوچھنے والا بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا نام ظاہر مت کرنا، لیکن جب میں شروع میں ہی نام بول دیتا ہوں تو پھر سوال میں آتا ہے کہ میرا نام مت بولنا، تو دقت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب میں سوال پہلے لیا کروں گا، بعد میں اس کا نام۔ بہرحال انہوں نے بنت حوا اپنا نام لکھا ہے۔ آپ کی جو خواب کی تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی سی پرابلم آپ کے رشتے میں ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پریشان بالکل بھی نہ ہو، اس کی یہی تعبیر ہے، اور انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ یہ آپ اللہ سے امید رکھیں اور یقین رکھیں۔ تو تھوڑی بہت پرابلم آئے گی، اس پہ آپ صبر رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ آپ کو بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
مفتی صاحب میرا نام اسما ہے، میں آپ سے پہلی بار سوال کر رہی ہوں، پلیز میرا سوال کو آپ سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور شامل کریں۔ میرے گھر کے سامنے بلی بہت روتی ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ بلی کے رونے سے منحوسیت ہوتی ہے، اب آپ بتائیے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا، ہم لوگ عجیب زندگی جی رہے ہیں، عجیب ہم لوگوں کا ایک ذہن ہو گیا ہے، مطلب سوچنے سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے آج کل ہماری، ہے نا؟ نماز جو کہ فرض ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک نمازی جب کوئی نماز چھوڑتا ہے نا تو وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، یہ حدیث ہے حضور کی۔ اب نماز چھوڑنے سے نحوست آئے گی یا بلی کو رونے سے آئے گی؟ بھئی بلی ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ رو رہی ہے تو رو رہی ہے، اس کا جو ہے منحوسیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں جو مسلمانوں میں چل رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ دین سے دوری، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج ہم دنیا کی ایجوکیشن سے تو دور ہیں ہی، دین کی ایجوکیشن سے بھی ہم دور ہیں۔ یہی میری کوشش ہے کہ آپ دین کو سیکھیں۔ دیکھیے جب آپ دین کو سیکھو گے تو یہ بلی کا رونا، کتے کا رونا، اور یہ الو کا گھر کی چھت پہ آنا، اور کوے کا بار بار جو ہے وہ ٹیرس پر آنا، یہ دنیا بھر کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چلی ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جہالت اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں چلتی ہیں۔ بلی رو رہی ہے تو وہ ایک جانور ہے، اس کا من ہے، جب اس کا رونے کا دل کر رہا ہے تو وہ رو رہی ہے، جب اس کا میاؤں میاؤں کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ اس کا منحوسیت سے کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑی منحوسیت تو ہمارے گھر پہ جو دن رات ٹی وی چلتا ہے، مووی، فلمیں، سانگ، سب کچھ چلتا ہے، یہ سب سے بڑی منحوسیت ہے۔ سب سے بڑی منحوسیت تو یہ کہ ہم لوگ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے، پورا کا پورا گھر سو رہا ہوتا ہے، پورا کا پورا گھر اوپر سے نیچے تک 4 منزل کے مکان بنے ہوئے تو پورا اوپر سے نیچے تک سب سو رہے ہیں۔ سب سے بڑی منحوسیت والا تو کام ہم یہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں۔ ان کاموں سے منحوسیت آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، جہالت کی باتیں ہیں یہ۔ محمد افضل منصوری: مفتی جی جب کوئی کھانا کھانے کے لیے پوچھے تو اسے بسم اللہ کرو یا بارک اللہ کرو، کیا کہیں آپ کلیئر کر کے بتا دیں۔ جب ہمیں کوئی کہے بھائی آئیے کھانا کھا لیجیے تو آپ کہہ سکتے ہیں بارک اللہ، یعنی اللہ برکت دے، یا بارک اللہ فی طعامک، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت دے، یا آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال صحیح جو ہے وہ یہ ہے بارک اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے، بھائی آپ کھاؤ۔ اشفاق علی پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ رشتہ داروں سے جھگڑے یا بات چیت بند کرنے سے ہمارے شریعت میں اس کی کیا درکار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو بنایا تو رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ جو مجھے توڑے تو اس کو اپنے سے دور کر دینا، اور جو مجھے جوڑے تو اس کو اپنے سے قریب کر لینا۔ تو رشتہ داری ہمیں جوڑنا چاہیے، رشتہ داری توڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات چیت بند کرنا، دیکھیے بالکل بات چیت بند کر دینا ایک تو ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے، یعنی ہمارے رشتہ دار اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، سود لینے والے، حرام کام کرنے والے، تو ہم نے ان کے یہاں جانا بند کر دیا کہ بھیا دیکھو تم جب تک یہ حرام کام نہیں چھوڑو گے ہم تمہارے یہاں نہیں آ سکتے، ہم تم سے واسطہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اگر دوستی اور نفرت، دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت اللہ کے واسطے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تب تو جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ہے آپ کا رشتہ دار، وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، لوگوں کی زمینیں دباتا ہے، اور رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو آپ اس سے تعلق ختم کر سکتے ہو، بھائی دیکھو ہم تم سے جب تعلق رکھیں گے جب تم گناہ چھوڑ دو گے، یہ حرام کام چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، ہم تم سے بات چیت بند۔ تو یہ بات چیت بند کرنا یہ تو جائز ہے، بلکہ اس پہ ثواب بھی ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، یہ تو جائز ہے۔ لیکن آپ کی رشتہ دار سے آپ کی ذاتی کوئی انبن ہوئی، اس نے آپ کو شادی میں نہیں بلایا یا کارڈ دیر میں پہنچایا، آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا، تو آپ کی صاحب انبن ہو گئی تو آپ نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تو اپنی ذات کے لیے کسی سے بات چیت بند کرنا، رشتہ دار سے، پڑوسی سے، دوست سے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن تک بات چیت بند ہے، چوتھے دن جو ہے وہ دوستی کر لو، بات چیت کر لو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی رشتہ داری ہم سے نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ نہیں رکھنا چاہ رہا، وہ اس کا معاملہ ہے۔ وہ اگر نہیں رکھنا چاہ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں بھائی وہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو ہم کیوں رکھیں۔ وہ نہیں رکھنا چاہ رہا تو وہ اپنا حساب آخرت میں اپنا دے گا،
ہم اپنا حساب آخرت میں اپنا دیں گے. وہ اگر نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کرنا شروع کر دیں. شریعت نے یہ کہا رشتہ داری کو جوڑو, اور رشتہ داری جوڑنے کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے یہاں گھسو, گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرو. سلام دعا تک رکھو, بیمار ہو جائیں تو خیریت لے لو, اور کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام کر لو, السلام علیکم. بیمار ہو جائیں تو خیریت لے لو, بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بس. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھستے ہیں تو خوب گھستے ہیں, اور جب رشتہ داری ختم کرتے ہیں تو پھر سلام بھی بند کر دیتے ہیں. تو ایک لمٹ میں رہو نا. اگر رشتہ دار خراب بھی ہیں تو ایک لمٹ میں رہو, بالکل گھسو بھی مت اور بالکل دور بھی مت ہو, ٹھیک ہے. تو بات چیت بند نہیں کرنا چاہیے, سلام دعا تو رکھنا چاہیے. کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام کر لو, وہ نہیں کر رہا تو آپ اپنی طرف سے سلام کر لو, السلام علیکم, السلام علیکم, خیریت ہے, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوش رکھے, عافیت میں رکھے, بس کہہ کے نکل جاؤ. مطلب بالکل تعلق ختم کرنا کہ سامنے سے گزر رہے ہیں تو سلام بھی نہیں کر رہے, یہ درست نہیں ہے, ہے نا. اور ہم رشتہ داری جب رکھتے ہیں تو خوب گھستے ہیں, اور جب رشتہ داری ختم کرتے ہیں تو پھر سالوں جو ہے سلام کلام بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. تو رشتہ داری رکھنے کا مطلب یہ ہے شریعت میں. امیر الدین پوچھتے ہیں, خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ یا اس کو غسل دیا جائے گا؟ جی, اگر کوئی خودکشی کر لے مسلمان تو اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا. ہاں, اتنی بات ضرور ہے کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے اور بہت برا کام ہے, بہت برا کام ہے, اور اس پر بہت بڑی سزا بھی آخرت میں ملے گی, وہ تو الگ. لیکن جب سے یہ مرتا ہے تب سے لے کے قیامت کے دن قائم ہونے تک اس کو یہی سزا, یعنی جو خودکشی جس طرح سے اس نے کی ہے اور اس سے جس طرح کی پرابلم اس کو فیس کرنا پڑی, قبر مرنے سے لے کر حشر کے میدان تک اس کو یہی سزا لگاتار ہوتی رہے گی. خودکشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور خودکشی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے شریعت کی نظر میں, کیونکہ یہ جان, یہ جسم, یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے, ہماری یہ چیز نہیں ہے. بہرحال خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا. ہاں, اتنی بات ضرور ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کوئی بہت بڑا آدمی نہ پڑھائے, بہت بڑے لوگ, اللہ والے عالم اور مفتی لوگ غسل نہ دیں, تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے اور لوگ خودکشی کرنے سے بچیں, ٹھیک ہے. سمیرہ فاطمہ پوچھتی ہیں, میں جیلس فاطمہ صدیقی, یو پی. مختصر ہے کہ میرا نکاح میں بندش ہے. مختصر یہ ہے کہ میرے نکاح میں بندش ہے 11 سال سے. ایک بیٹے ہے میرے, BSc ہوں. کیا لکھا ہے آپ نے, کلیئر نہیں لکھا. NRI چاہتی ہوں, تقوی پرست ہو, مینٹل میڈیسنس لیتی ہوں. جواب کی منتظر ہوں, میری دعاؤں میں. فی امان اللہ, آپ کے گھر کو میرا سلام. وعلیکم علیہ السلام. سوال آپ نے کلیئر نہیں لکھا ہے. دیکھیں, نکاح میں کوئی بندش نہیں ہوتی ہے. یہ عجیب جو ہے تعویذ گنڈے والوں نے نکال لیا ہے کہ نکاح میں بندش. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا میرے پاس کال آیا تو کہنے لگی وہ نکاح نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں نے کہا نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بولی کہ ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ میرے نکاح میں بندش ہے. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کچھ تعویذات دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ تعویذات اپنے کپڑوں میں رکھو, یعنی جس المیرا میں آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اس میں یہ تعویذ بیچ میں رکھ دو. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ بندش کھل جائے گی, اور بہت تگڑی بندش آپ کے رشتے پر لگائی ہوئی ہے, آپ کے نکاح پر لگائی ہوئی ہے, اسی لیے کہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے بندش کی کہ آپ کا رشتہ ہوتا بھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے, وہ آگے تک نہیں پہنچ پاتا. میں نے کہا اچھا جی ایسی بات ہے, یعنی یہ بندشیں چل رہی ہیں, یعنی جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بندشیں چل رہی ہیں. میں نے کہا بندش لگی ہوئی ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا ابھی نوجوان سدھر جائیں, نوجوان لالچ ختم کر دیں, اور لڑکوں کے گھر والے لالچ ختم کر دیں, سب کی اصلاح ہو جائے, سب کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. تو جب لالچ نہیں رہے گا دہیج کا, جب لالچ نہیں رہے گا پیسے کا, مال و دولت کا, خاندان کا, جب تقویٰ دیکھا جائے گا اور نکاح کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوگی, تو پھر ایک نوجوان آگے بڑھے گا, وہ آپ سے کہے گا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. بندش ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ بولی ہاں بندش ختم ہو جائے گی. میں نے ابھی کوئی لڑکا آ کے آپ سے کہے کہ میں نکاح کرنے کو آپ سے تیار ہوں, اور اگر میں آپ کا نکاح کروا دوں کسی لڑکے سے تو کہنے لگیں اچھا آپ کروا دیں گے. میں نے کہا میں بالکل نکاح آپ کا کروا دوں گا, اور میرے پاس بہت سارے لڑکے ہیں جو نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو لڑکی نہیں مل پا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے پہ بندش لگی ہوئی ہے, آپ کہہ رہی ہو آپ کے رشتے پہ بندش لگی ہوئی ہے. میں نے کہا میں آپ دونوں کی بندشوں کو ختم کروا دوں گا, آپ بس ہاں کرو. بولی لڑکا کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا لڑکے کی کوئی بہت زیادہ آمدنی نہیں ہے, لیکن وہ نیک ہے, وہ متقی ہے,
ہے نا, اور وہ کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنی گارنٹی ہے کہ وہ آپ پر ظلم نہیں کرے گا, وہ آپ کے حق نہیں مارے گا, وہ آپ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا, وہ جو ہے آپ کے پیٹھ پیچھے برے کام نہیں کرے گا اور آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. لیکن آمدنی اس کی تھوڑی سی کم ہے, گھر بھی بہت کوئی اچھا نہیں ہے, لیکن ابھی وہ نکاح کر لے گا آپ سے, یہ سمجھ لیں, ابھی آپ آج راضی ہو جائیں تو کل وہ آپ سے نکاح کر لے گا. تو بولی مفتی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ تھوڑا سا گھرانہ بھی ٹھیک ہو, تھوڑا سا گھر بھی ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ رہنے سہنے میں پریشانی نہ ہو. تو میں نے کہا میری بہن یہی تو بندش ہے سب سے بڑی, یہ ہماری تھنکنگ کی بندش ہے, یہ ہماری سوچ کی بندش ہے. کیونکہ آپ جس لیول کی ہیں تو آپ لڑکا اپنے سے اوپر والا دیکھ رہی ہیں, لڑکا جس لیول کا ہے تو پھر وہ اپنے سے اوپر والی لڑکی کو دیکھ رہا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو سورما سمجھ رہا ہے, اور جب وہ اپنے آپ کو سورما سمجھ رہا ہے تو جب کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو سورما سمجھے گا اور دوسروں کو یہ سمجھے گا یہ کیا ہے, یہ تو میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اسے ہر آدمی سامنے والا یہ نظر آئے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں سورما ہوں. تو جب وہ اپنے آپ کو سورما سمجھتا رہے گا تو سب اس کو کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے, سب اسے گرے ہوئے نظر آئیں گے, سب اس کو اس سے نیچے والے لوگ نظر آئیں گے, تو وہ کبھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ 10 سال 8 سال رشتے تلاش کرنے میں نکل جاتے ہیں. لڑکے والوں کو لڑکیاں پسند نہیں آتی ہیں, اور جب لڑکیوں کی عمر زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر لڑکی سمجھ میں آنا بند ہو جاتی ہے. تو لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہماری تو جو ہے رشتوں پر بندش لگی ہوئی. یہ بندش نہیں لگی ہوئی ہے, یہ ہماری جو اصلاح نہیں ہو پائی نا, یہ ہمارے دل کے بگڑنے کی بندش ہے. ہمارا دل بگڑا ہوا ہے, ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, یہ معاشرے کے بگڑنے کی بندش ہے جس کی وجہ سے آج ہماری شادیاں اور نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں. لڑکیاں ہیں تو وہ تھوڑی سی بھی ان کو چاہیے وہ ہائیسٹ لیول کا لڑکا ہے نا, جس کے پاس پیسہ بھی خوب ہو, گھر بھی بہت اچھا ہو. اب لڑکا جس کا گھر بہت اچھا ہو, جس کے پاس مال و دولت بھی ہو, تو وہ اور اچھی لڑکی چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں, لڑکیوں کے گھر والے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. جب عمر ڈھل جاتی ہے تب ٹینشن میں آتی ہیں, اب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. اب رشتے آنا جب بند ہو جاتے ہیں تب بھی لڑکی کو وہی چاہیے کہ میری اگر عمر 35 سال ہو گئی تو لڑکا بھی 37 کا ہونا چاہیے. بھائی جو لڑکا 37 کا ہوگا وہ تو 25 کی لڑکی دیکھے گا نا, وہ تو 28 کی لڑکی دیکھے گا نا. پھر یہی سسٹم چلتا رہتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ رشتوں پر بندش لگی ہوئی ہے, اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے, تعویذ کرنے والے ہمارے ذہن کو اور بندش لگا دیتے ہیں کہ آپ کے رشتے پر بندش لگی ہوئی ہے. بندش نہیں لگی ہوئی ہے, یہ مولوی اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ یہ اصل معاشرے کا بگاڑ ہے. معاشرے کا بگاڑ ہے کہ رشتے نہیں ہو پا رہے, معاشرے کا بگاڑ ہے کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے, معاشرے کا بگاڑ ہے کہ لڑکوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں. کیونکہ ہر ایک کو بس پیسہ چاہیے, آرام چاہیے, گھر بڑھیا چاہیے, ہر ایک کو اپنی ڈیزائرز پوری کرنی ہے, کسی کو دین نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس لڑکے کے پاس پیسہ نہیں ہے زیادہ, گھر بہت زیادہ عالیشان نہیں ہے, تو یہ جو سامنے والی لڑکی ہے جس کو 11 سال سے رشتے نہیں مل رہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ بندش نہیں ہے. اس بندش کے نام پر تو آپ کو گمراہ کر کے آپ کی جیب سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں. اصل بندش معاشرے کی بگاڑ ہے, معاشرے کا فساد ہے. معاشرہ صحیح ہوگا, لڑکوں کی نظر میں نکاح کی اہمیت ہوگی, نکاح کو آسان بنانا ہوگا. لڑکی کی نظر میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوگا, لڑکی کی نظر میں لڑکے کی جاب سب کچھ نہیں ہوگی. دین اصل ہوگا نا, تو پھر فوراً نکاح ہو جائیں گے, فوراً نکاح ہو جائیں گے. بہرحال بندش نہیں ہے میری بہن. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ سے کمی کہاں ہو رہی ہے, آپ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. 11 سال سے جو آپ کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, کہاں پرابلم آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں, آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہوا ہے, اور جتنے رشتے آئے ان کو جو آپ نے ریجیکٹ کیا, کس وجہ سے ریجیکٹ کیا؟ اس لڑکے کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی, صرف اس وجہ سے کہ اس کی جاب کم تھی, اس کی سیلری کم تھی, اس کا بہت عالیشان مکان نہیں تھا, یا آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ آپ کے لائق نہیں ہے. بس یہی وجہ ہوتی ہیں زیادہ تر رشتوں کو ریجیکٹ کرنے کی. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, وہ حق ادا کر سکتا ہے, وہ آپ کا خیال رکھ سکتا ہے, نیک ہے, متقی ہے, فوراً آپ اس سے رشتہ کر لیں. عمر میں بڑا ہے چھوٹا ہے یہ مت دیکھیں زیادہ. بہت بڑا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن تھوڑا بہت فرق ہے تو پھر چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. رشتے کو آسان بنائیے, اصل دینداری کو دیکھیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے, جو 2 شوہروں سے پہلے سے چھوٹی ہوئی تھی, ان سے نکاح کیا. وہاں کوئی بندش نہیں تھی. صحابہ کے درمیان رشتے نکاح آسان تھا, وہاں کوئی بندش نہیں تھی. بندش ہمارے معاشرے میں لگ رہی ہے, بس بندش نہیں لگتی رشتوں پر. یہ آپ کو الو اور بیوقوف بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کی جیب سے 1000-2000 نکلیں, اور آپ ہر مہینے 1000 روپے اس جو نکڑ پر کونے پر مولوی بیٹھا ہوا ہے تعویذ دینے کے لیے, اس کو 1000 روپے دینے جائیں تو 12 مہینے میں 24,000 روپے اس کی جیب میں چلے جائیں گے.
10 لوگوں نے دے دیے تو 2.5 لاکھ روپے سالانہ ہو گئے اس کے۔ اللہ آپ کو سمجھ دے۔ سلمان استاد پوچھتے ہیں مفتی صاحب ادب کے ساتھ میں آپ سے دوسری بار یہ سوال کر رہا ہوں کہ قبرستان میں تدفین مکمل ہونے کے بعد قبر پر ایک مجموعی دعا کی جاتی ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے، اور قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس بار سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ میں ضرور جواب دیجیے گا۔ دیکھیے جنازے کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یہی دعا ہے، یہ دعا ہے۔ قبر پہ اب دفن کرنے کے بعد دعا کرنا اور مجموعی یعنی اجتماعی دعا سب لوگ کھڑے ہو کے دعا کرنا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی ویسے ہی دعا کرنا چاہے تو دل ہی دل میں دعا کر سکتا ہے، یا قبر سامنے نہ ہو، کیونکہ دیکھیے آپ اگر ایسے دعا کر رہے ہیں قبر کے سامنے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شرک اور بت پرستی کا شبہ ہے، اور جس کام میں شرک اور بت پرستی کا شبہ بھی ہو نا، اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر آپ قبر پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے تو آپ کے ساتھ کے جو بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ شاید یہ قبر سے مانگا جا رہا ہے یا قبر سے دعا کی جا رہی ہے، تو ایسا کوئی بھی کام نہ کریں۔ اور پھر آپ جب قبر پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو آپ کو دیکھ کر 2-3 لوگ اور کریں گے، 4-6 لوگ اور کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ مجموعی دعا کی جاتی ہے، یہ مجموعی بنی کیسے؟ کیونکہ پہلے ایک نے کرنا شروع کی، پھر 2 نے شروع کی، 3 نے شروع کی، اور پھر سب لوگ کرنے لگے، دھیرے دھیرے ہر کام مجموعی بن جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے یہ سنت لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو مجموعی دعا کرنا قبر پر یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ جنازے کی جو نماز پڑھی گئی ہے یہ دعائی ہوتی ہے، اور یہ حضور نے دعائی فرمائی ہے۔ جنازے کی نماز کیا ہے؟ یہ دعا ہے مغفرت کی مرنے والے کے لیے۔ اچھا جی، سونا صافو پوچھتے ہیں میں آپ کی ہر باتوں کو سنتی ہوں اور میں آپ سے بہت خوش ہوتی ہوں، آپ کی ہر باتوں سے، آپ اتنی دین کی باتیں بتاتے ہو، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کی پرابلم سنتے ہیں اور اسے اچھی راہ بتاتے ہیں۔ کتنا کلیئر انہوں نے سوال لکھا ہے، دیکھیں کوئی دقت نہیں ہوتی، اسی لیے تھوڑا سا کلیئر لکھ دیا کریں کہ روانی کے ساتھ وہ پڑھا جا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمیں آپ سے دین اسلام کی جانکاری ملتی ہے، میں آپ کی باتیں سن کر لوگوں کو بتاتی ہوں، سچ میں آپ کی فین ہو گئی ہوں، جزاکم اللہ۔ آپ کی ہر بات ماننے کی پوری کوشش کرتی ہوں، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور آپ ہمیشہ ہماری پرابلم کو سن کر ان کا جواب دیتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ مفتی صاحب۔ اچھا بس میرا ایک سوال ہے، پلیز بتا دیجئے، میں نے بہت بار پوچھا ہے مگر اب تک میرا سوال نہیں پوچھا ہے، اچھا نہیں پہنچا ہے۔ میرا سوال ہے اگر لڑکا لڑکی مل کر 3 بار قبول ہے بول دیتے ہیں بغیر قاضی صاحب کے تو کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ پلیز میرا یہ سوال مفتی صاحب تک پہنچا دیجئے، مجھے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لڑکا لڑکی مل کر 3 بار قبول بول دیتے ہیں قاضی کے بغیر، اور ایسی بول دیا بس بیٹھے بیٹھے، تو نکاح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نکاح کے لیے ضروری ہے 2 گواہوں کا ہونا اور لوگوں کا موجود ہونا، نکاح کا اعلان۔ اب لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے اکیلے اور لڑکے نے بول دیا میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی نے کہہ دیا میں نے نکاح قبول کیا، تو 3 بار بول دو، 10 بار بول دو، 15 بار بول دو، نکاح تھوڑی نہ ہوگا۔ نکاح تب ہوگا جب مجمع موجود ہو، اور لڑکا دیکھیں مجمع موجود ہے، لوگ جمع ہیں، گواہ موجود ہیں، پھر قاضی موجود نہیں ہے، قاضی کی ضرورت نہیں ہے، مجمع موجود ہے، گواہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لڑکا اٹھا، لڑکے نے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا، لڑکی اٹھی، لڑکی نے کہہ دیا میں نے نکاح قبول کیا، اب نکاح ہو جائے گا۔ تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی بول دیا نہیں، بلکہ لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے، نکاح میں اعلان ضروری ہے۔ یہ بھی نہیں کہ چپ چاپ سے لڑکے نے اپنے دوستوں کو بلا لیا کہ بھیا تم 2 گواہ بن جاؤ، اور تم 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے نکاح کیا، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، پھر تو نکاح ایک مذاق بن کے رہ جائے گا، ہے نا؟ پھر تو آج کل جو یہ چکر بازیاں چلتی ہیں نا، سیٹنگ بازیاں جو چلتی ہیں، اس میں کیا ہوگا؟ پھر لڑکا ایسے ہی نکاح کر لے گا اور لڑکی سے کہے گا اب تم میری بیوی ہو گئی، اور جب وقت آئے گا تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اور لڑکیاں تو باتوں میں آئی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے سارے میاں بیوی والے تعلق قائم ہو جاتے ہیں، اور جب لڑکے کا دل بھر جاتا ہے تو 1 سال بعد 1.5 سال بعد جب ذمہ داریاں لڑکے کے اوپر آتی ہیں، ذمہ داریاں نہیں آتی جب تک، تب تک تو بڑے مزے سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جہاں لڑکے کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، اب یہ باپ بننے والا ہے اور گھر بھی دلانا ہے، لڑکی کے سارے خرچے بھی اٹھانا ہے، اب جب ذمہ داریاں آتی ہیں تو یہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب لڑکی کیا کرے؟ لڑکی کہتی ہے میرا نکاح ہو گیا تھا اس سے، میں نے اس سے نکاح کیا تھا، کون سن رہا ہے بھائی؟ کس کو پتا تھا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے؟ آپ نے تو گپ چپ نکاح کر لیا تھا نا، چھپ کر نکاح کیا تھا۔ تو چھپ کر گناہ ہوتے ہیں، چھپ کر عیاشیاں ہوتی ہیں، چھپ کر نکاح نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو میں نے طریقہ بتایا اس طریقے پر تو نکاح ہو جائے گا، لیکن آپ نے جیسے لکھا ہے کہ
لڑکا لڑکی مل کر 3 بار قبول کر لیں، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ امزاؤں ایریا، اچھا جی کون سا ایریا ہے بھائی یہ؟ آفتاب عالم انصاری، جناب مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اردو میں سوال لکھا ہے، انگریزوں کے دور میں ہمارا ملک دارالحرب تھا یا دارالسلام تھا؟ دارالحرب تھا۔ انگریزوں نے تو ہزاروں مسجد اور مکاتب، لاکھوں قرآنی مصحف اور حساب مسلمانوں خصوصاً علماء اکرام کو شہید کیا۔ جی بالکل، اسی لیے علماء اکرام نے فتویٰ دیا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جب انگریزوں کا قبضہ انڈیا پر ہو گیا نا، تب فتویٰ یہ دیا علماء نے کہ جہاد اب فرض ہو چکا ہے، اور پھر مسلمانوں نے جنگ آزادی کا اعلان کیا اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی مہم چلائی، لوگوں کو بیدار کیا۔ پھر غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہوتے چلے گئے، اور آخر کار قربانیوں کے بعد 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ چاند پوچھتے ہیں، میں کئی بار آپ سے سوال کر لی ہے بٹ میرے کوشچنز کا ریپلائی نہیں ملا۔ مائی نیم از ممتاز زہرا، آئی لیو ان یو پی سٹی بدایوں۔ میرا سوال ہے کہ اعتکاف میں کیا اشارے سے بات کی جاتی؟ اشارے سے بات کیوں کی جائے گی؟ اعتکاف میں دیکھیں، اعتکاف میں سارے کام آپ کر سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ جس جگہ آپ اعتکاف کر رہی ہیں وہاں سے بغیر ضرورت کے کہیں نہیں جا سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ جو اعتکاف کی جگہ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ بس نارمل بات چیت بھی کر سکتی ہیں، فون بھی یوز کر سکتی ہیں، ضرورت پر گھر والوں سے بات بھی کر سکتی ہیں، گھر والے آپ کے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، سب بات چیت بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ سو بھی سکتی ہیں، لیٹ بھی سکتی ہیں، چیئر پہ بھی بیٹھ سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا، میں اس رمضان اعتکاف کیا بٹ بکس میں پڑھ کر کلیئر نہیں ہے سوال۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ بولنے کا حکم یہی ہے کہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ چٹر پٹر مٹر خوب باتیں چل رہی ہیں، تو خواہ کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف میں بات کی جا سکتی ہے۔ اسمارٹ کلاس پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کیا میں اشراق خان، آپ سے میرا سوال ہے کہ یوٹیوب پر ہندی، انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں، آپ ہندی پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، کیمسٹری پڑھائیے، جو بھی چیز جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہو، انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، خاص طور پر مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ چیزیں آپ پڑھائیے اور سکھائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کچھ سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔